لیکن بشارت ہم لوگوں کے لیے بھی ایک ملی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ کرام، طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہو، بشارت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھے، جن لوگوں کو میں دیدار نصیب ہوا، جنہوں نے مجھے دیکھے۔ طوبی لمن رآنی وآمن بی، جن لوگوں نے مجھے دیکھے، مجھ پر وحی کا اترنا دیکھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل آتے، میرے اوپر وحی کرتے، قرآن کریم کا نزول ہوتا، مجھے جن لوگوں نے دیکھے، وآمن بی، مجھے دیکھ کر میرے اوپر ایمان لے آئے، انہیں ایک دفعہ جنت کی بشارت دی، یہ فرمایا کہ اسی جنت ملے گی۔ اور او اللہ والو، او دیندار لوگوں، او نوجوانوں، او پیارے بچوں، او نوجوان ساتھیوں، قربان جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو جنت کی بشارت دی، جن لوگوں نے ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر، جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، قرآن کریم کی نزول کا وقت نہیں پایا، صحابہ کرام کی ایمان لانے کا وقت نہیں پایا، قیامت کی آنے سے پہلے پہلے جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے، ایمان لائیں گے، کلمہ ادا کریں گے، لا الہ الا اللہ، جس کی بھی زبان یہ اقرار کرے گی اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ الہ نہیں، کوئی سجدے کا مالک نہیں، کوئی بھی نماز کا مالک نہیں، کوئی نظر و نیاز کا مالک نہیں، جس نے یہ بات اقرار کر لی، اور جو لوگ اس چیز میں آ گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی محشر میں یہ اعلان کرے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفسی مطمئنہ، اور پاک روح والے لوگوں، اور ایمان والوں، اور ایمانداروں، اور کلمہ ادا کر کے اس کی تقاضے کو پورے کرنے والوں، اعلان یوں آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او نفسی مطمئنہ، میری بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ ایمان والو، جنہوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا، میرے جبریل کو نہیں دیکھا، میکائیل سے ملاقات نہ ہوئی، میری قیامت نہ دیکھا، میری جنت نہ دیکھی، میرا جہنم نہ دیکھا، جن لوگوں نے اپنے تقدیر کو نہ دیکھے پھر بھی ایمان لے آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ لوٹو اپنے رب کریم کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ اور رضامندی کی یہ دلیل ہے، ہم اور آپ یہاں اتنی رات گئے بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو دیا، مقررین آئیں گے، بوقتا آئیں گے، سنانے والے لوگ آئیں گے، اور ہم اور آپ بیٹھ کر اتنی دل جمی کے ساتھ سنیں گے، یہی لوگ مراد ہیں جو ایمان لاتے اور کلام الہی سن کر عمل کے لیے کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ آواز یوں آئے گی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِهِ، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، جن لوگوں کی جماعت لگی ہے جنت میں جانے کے لیے۔
وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور لوگو آؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن یوں ہی جتنا آرام سے بیان کر دیا جاتا ہے، اتنی سستی بھی جنت نہیں، اتنا آسان بھی نہیں۔ اگر اتنا آسان ہو جاتا، اور اللہ والو اور نوجوانوں اور بزرگان دین، اگر جنت اتنا آسان ہو جاتی، صحابہ کرام کی چمڑیاں نہ ادھیڑی جاتی، ان کے گھر بار نہ لوٹ لی جاتے، انہیں پریشان نہ کیا جاتا، مکے کی گرم ریتوں پہ گھسیٹا نہ جاتا، بڑی بڑی چٹان ان کے سینے مبارک پر نہ رکھے جاتے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لوگوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ رب العالمین نے خریداری کی، پروردگار عالم نے، اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے۔ آج جب میں آ رہا تھا، راستے میں ملا بازار، میں نے کہا یہ کیسا بازار لگا ہے، حالانکہ ہر پروگرام کے موقع پر، ہر جلسے کے موقع پر بڑا سا بازار لگ جاتا ہے، مردوں کی عورتوں کا ازدحام وہاں پہ ہوتا ہے۔ وہ بازار میں سارے لوگ گھوم رہے ہیں، کوئی پردے کے ساتھ، کوئی بے پردگی کے ساتھ۔ جہاں پہ خریداری کرتے لوگ پیسے دیتے خریدتے ہیں، مائیں بہنیں گئی، چوڑیاں خریدی، بندیاں خریدی، پائل خریدے، روپے پیسے کے مقابلے میں اس کی عوض میں خریدے۔ ہم اور آپ کپڑے خریدا کرتے، کوئی تو حلال طریقے سے، کوئی حرام طریقے سے، لیکن کچھ دن رہنے کے بعد وہ چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے، خراب ہو کر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ آج جو کپڑے ہمارے آپ کے تن پہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ابھی اگر آنکھ بند ہو جائے گی، ابدی نیند سو جائیں گے، ابھی خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے، یہ کپڑے صبح تک اتار لیے جائیں گے کہ چلو اب الگ کپڑا پہناؤ۔ خریداری کے لیے پیسے کی ضرورت پڑ جاتی۔ اب قربان جائے، پروردگار عالم نے مومنوں سے فرمایا کہ مومنوں کی جان میں نے خرید لی، میں نے خریداری کی، اس کی جان اپنی نہیں۔ فَمَا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک پروردگار عالم نے مومنوں سے خرید لیے، انفسہم، ان کی جان خرید لیے، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کا مال بھی خرید لیے۔ اور اللہ والوں، آج یہاں پہ بیٹھے ہو، ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، یہ ہماری جان، یہ ہمارا مال، یہ تمام چیزیں، روپے پیسے، تمام چیزیں دی کس نے؟ پھر اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا کہ میں نے خرید لیے؟ کتنا رحیم و کریم ہے اللہ رب العالمین۔ فرماتا ہے میں نے جان تمہیں دی، میں نے مال تمہیں دیا۔ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا مکان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگو مالک من مال، تیرا اپنا کچھ بھی نہیں، جو بھی ملا پروردگار عالم کی طرف سے ملا۔